अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, ये है आपकी उर्दू जमात चहारम। आज हम इसके बाब नंबर 9 जिंदाबाद, इसके अल्फाज, मानी और जुमले हम इसके बना चुके हैं। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो ये कहानी एक डायरी की शक्ल में है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मेरी दोस्त डायरी। रिक्शे वाले ने रस का आखिरी घूंट भरा, ग्लास बेंच पर छोड़ा और मुझे 2 उंगलियों में फंसाकर मशीन पर खड़े आदमी की तरफ बढ़ा दिया। आपको मैं ये थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये नोटों के जो एक नोट है उसकी डायरी है, और वो बताता है कि किस तरह से रिक्शे वाले के ज़रिए से वो ये गन्ने के रस जो है उसके मालिक के पास गया। तो वो कहता है कि रिक्शे वाले ने रस का आखिरी घूंट भरा और फिर गिलास बेंच पे ही छोड़ दिया और 2 उंगलियों में फंसाकर मशीन पर खड़ा आदमी ये जो था, जो गन्ने का रस निकाल रहा था, उसकी तरफ बढ़ा दिया। रस वाले ने मुझे लकड़ी की संदूकची होता है छोटा संदूक, एक तो बड़ा संदूक होता है, तो छोटे संदूक को संदूकची कहते हैं। ये इसम मुसग्गर है। मैं फेंका और गन्ना मशीन में डालने लगा, यानी उसने लकड़ी की छोटे से संदूक में फेंका और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने आंखें फाड़कर संदूकची में इधर उधर देखना शुरू ही किया था, यानी वो जो नोट था वो हैरानगी से, आंखें फाड़कर होता है हैरानगी से देखना, हैरानगी से इधर उधर देख रहा था कि धड़म से ढक्कन ऊपर गिरा और मैं अंधेरे में, यानी संदूकची में उसने मुझे रखा और मैं इधर उधर देख रहा था कि उसने ड्रम की आवाज़, उसने फटाफट उसका ढक्कन छोड़ दिया और वो ढक्कन ऊपर गिरा और वो अंधेरे में चला गया, यानी संदूकची में अंधेरा हो गया। अंदर का माहौल कदरे तारीक और ठंडा था। जब वो अंदर पहुंचा, बाहर चूँकि गर्मी का मौसम था, तो अंदर जब वो पहुंचा तो उसने अंदर का माहौल बताया है कि वो कैसा था। वो थोड़ा अंधेरा था और मौसम भी ठंडा था, यानी लकड़ी की संदूकची थी तो मौसम उसका ठंडा था। मैं आंखें फाड़कर अपने नए साथियों को देखने लगा, यानी वो फिर हैरानगी से नए साथियों को देखने लगा। संदूकची में 5 के सिक्के और 10 के नोट बहुत थे। क्योंकि गन्ने का रस था तो वो सस्ता होता है, तो उसमें 5 के सिक्के थे और 10 के नोट थे। कुछ नोट 50 और 100 के भी नज़र आ रहे थे। यानी अब संदूकची में क्या मंजर वो देख रहा है, वो कह रहा है कि नोट 50 के भी थे और 100 के भी थे, लेकिन ज़्यादा जो है वो 5 के सिक्के और 10 के नोट थे। पहले तो मुझे लगा जैसे सब नोट मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। कुछ की नज़रों में तारीफ़ थी तो कुछ की नज़रों में हैरानगी, यानी मुझे जो लोग देख रहे थे ऐसे लग रहा था मेरी तारीफ़ कर रहे हों, या कुछ ऐसे लग रहा था जैसे वो हैरानगी के साथ देख रहे हों। सब चैम गोइयाँ करते महसूस हो रहे थे, यानी आपस में हल्की हल्की आवाज़ में बात कर रहे थे सारे नोट। मैं कुछ परेशान सा हुआ, ऐसा लगा जैसे सब लोग बस मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। क्योंकि मैं नया आने वाला था उस संदूकची में, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मैं उन सब के दरमियान नया भी था और साफ़ सुथरा भी, यानी नया भी था और साफ़ सुथरा नोट था। थोड़ी देर बाद खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे इन सब ने मुझे कबूल कर लिया है। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि पता नहीं कब से इनके दरमियान मौजूद हूँ, यानी अपनायत सी महसूस होने लगी मुझे। अब तो मुझे भी अंधेरे में सुझाई देने लगा था, यानी थोड़ा थोड़ा पता चल जाना, सुझाई देना, थोड़ा थोड़ा पता चल जाना। अंधेरा तो था संदूकची में, लेकिन मुझे भी कुछ कुछ नज़र आ रहा था। रात गए तक संदूकची में साथियों की आमदोरफ्त ज़ोरों शोर से जारी रही। रात के तक संदूकची में साथियों की आमदोरफ्त आना जाना ज़ोरों शोर से जारी रही, यानी रात गए तक काफ़ी रात हो गई थी और संदूकची में कोई नोट आ रहा था, कोई जा रहा था। आ तो वो रहे थे जो रस पी रहे थे और जा वो रहे थे जिनको टूटे हुए पैसे देने थे। जब दुकान बंद हुई तो संदूकची ऊपर तक भर चुकी थी, यानी रात तक संदूकची ऊपर तक भर चुकी थी। मेरे साथ ही एक बूढ़ा और कमज़ोर सा 10 का नोट पड़ा था। ठीक है, ये देखें, बूढ़ा और कमज़ोर घिसा हुआ 10 का नोट पड़ा था। उसके जिस्म पर जा बजा टेप और जख्मों के निशान थे, यानी वो बहुत पुराना हो चुका था और उसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर टेप भी लगी हुई थी, कहीं से फटा हुआ भी था और
جو ہے نا وہ پرانا بھی تھا۔ میں نے ادب سے سلام کیا تو اس نے بڑی کمزوری سی آواز میں جواب دیا، کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ یعنی 10 کے نوٹ آپس میں بات چیت کرنے لگے ہیں۔ جو یہ 10 کا نوٹ تھا جو اپنی کہانی بتا رہا ہے، یہ نیا بھی تھا اور تو سارے لوگ اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور صاف ستھرا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے اس کو بڑے ادب کے ساتھ سلام کی تو اس نے بڑی کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ پھر میرے کڑک اور خوشبودار جسم کو رشک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی 10 کا نوٹ تھا، لیکن ہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ میں نیا تھا اور صاف ستھرا بھی تھا، جبکہ وہ پرانا ہو چکا تھا، گھس چکا تھا، مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا پھٹ بھی گیا تھا اور اس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں بالکل چمکتا ہوا کڑک نوٹ تھا۔ کڑک سے مراد ہے کہ آواز دیتا ہوا، ٹھیک ہے۔ نیا نوٹ جو ہے نا وہ آواز پیدا کرتا ہے، جبکہ جو پرانا ہے اس کی آواز نہیں آتی ہے۔ خوشبودار جسم کو رشک بری نظروں سے اس نے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا بینک سے آج ہی نکلے ہو؟ اس بوڑھے نوٹ نے پوچھا۔ میں نے شرما کر کہا، جی۔ وہ پھر بولا، ہم بھی کبھی تمہاری طرح جوان تھے، اکڑتے پھرتے تھے، اب تو بس چل چلاؤ کا وقت ہے، یعنی آنا جانا بس۔ میں نے بوڑھے نوٹ سے پوچھا، چچا آپ کے جسم پر یہ زخموں کے نشانات کیسے ہیں کہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہو، یہ زخم کیسے ہیں؟ یہ سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ بوڑھے نوٹ نے بھی اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، ابھی نیا آیا ہے، کسی پان والے کے ہاتھ لگا تو پتہ چل جائے گا، یعنی پان کے داغ اس پہ پڑ جائیں گے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، پان والے کی بات کیوں کی؟ وہ بیزار ہو کر بولا، یعنی بہت تنگ آ کر بولا، کیا دیکھ نہیں رہے میری حالت؟ مجھ پر جس طرح کے دھبے پڑے ہیں، کچھ دن بعد تم بھی خود کو نہیں پہچان سکو گے، یعنی مختلف ہاتھوں سے جب گزرو گے، گندے مندے ہاتھ تمہیں لگیں گے تو تم بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے۔ میں بھی تمہاری طرح چمکدار اور بہت اکڑ بھی تھی مجھ میں، یعنی میں بہت چمکدار تھا اور بہت اکڑ بھی تھی مجھ میں۔ پھر بدقسمتی سے ایک پان والے کے ہتھے چڑھ گیا۔ شروع میں مجھے امید تھی کوئی مجھے لے جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ مجھ پر جا بجا پان کے دبے پڑتے گئے، کیونکہ پان والا پان بناتا اور ہر تھوڑی دیر بعد صندوقچی کھول کر اس میں نوٹ ڈالا جاتا۔ کبھی تو اس کے ہاتھ چونے اور کتھے سے اتنے ڈوبے ہوتے کہ ہمیں بھی رنگ دیتے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر سا گیا اور جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ مجھے اب صندوقچی میں 500 کا نوٹ بھی نظر آ ہی گیا، یعنی 5 کے سکے تھے، 10 کے نوٹ تھے، 50 اور 100 کا تھا، تو اب اس کو 500 کا نوٹ نظر آ گیا جو ایک کونے میں پڑا تھا، سب سے الگ اور بیزار نظر آ رہا تھا، یعنی اسے کوئی چھچا نہیں تھا لگ رہا۔ میں ہمت کر کے اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، مجھے 5000 روپے کے نوٹ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 500 سے بھی مل لیا ہے میں نے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں 5000 کے نوٹ سے بھی ملوں، کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ 500 والے نوٹ سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر بڑے فخری انداز میں کہنے لگا، میں تو رہا ہی ان کے درمیان ہوں، 1000 اور 5000 کو تو چھوڑو، میری دوستی تو امریکن ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، کویتی دینار اور سعودی ریال وغیرہ کے ساتھ رہی ہے۔ یعنی وہ بڑی اکڑ کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ بولتا ہے کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں میں رہتا ہوں، آج میں کہاں آ گیا ہوں، یہ تو چند سالوں سے تم جیسے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑ رہا ہے، یعنی معمولی نوٹوں کے ساتھ، ورنہ ہماری رہائش تو 5 اسٹار ہوٹلوں، غیر ملکی ریسٹورنٹس اور بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں تھی، یعنی 500 کا نوٹ ایسی چھوٹی جگہوں پر کم ہی آتا ہے۔ ہمارا واسطہ آوارہ قسم کے سکوں، 10، 20، 50 اور 100 والے نوٹوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ موجود ہی نہیں ہوتے، میں تو یہاں پتہ نہیں کیسے آ گیا ہوں، ہم تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نوٹوں کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ مجھے اس کے فرونی لہجے پر بڑا تاؤ آیا، یعنی جو 10 کا نوٹ تھا نیا، اس کو 500 والے نوٹ کی یہ بات سن کر اس کو بہت غصہ آیا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھ سے پہلے بوڑھا نوٹ بول اٹھا،
صاحب اتنا غرور اچھا نہیں ہے، مانا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا امیر کبیر لوگوں میں ہے، بڑے بڑے لوگوں میں ہے، امیر لوگوں میں ہے، آپ کی قدر و قیمت بھی ہم سے زیادہ ہے، مگر ایک چیز ہم سب میں مشترک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن ایک چیز ہم سب میں ایک جیسی ہے، اور وہ چیز آپ میں نہ ہوتی تو آپ محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتے، اور آپ کے اوپر 500 یا 5000 لکھنا بھی بیکار ہوتا۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے وہ کیا؟ 500 کے نوٹ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بوڑھے نوٹ نے، جو 10 کا نوٹ تھا، اس نے مسکرا کر کہا قائد اعظم، یعنی قائد اعظم کی تصویر ہم سب پر مشترک ہے، قائد اعظم کی وجہ سے ہماری ویلیو ہے کہ ہم 500 کے 5000 کے نوٹ ہیں، اگر وہ نہ ہو، اس کی قائد اعظم کی تصویر نہ ہو تو ہم محض ایک کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس پر 500 1000 بھی لکھ دیں گے، 5000 بھی لکھ دیں گے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری 500 کے نوٹ کی تھی، وہ شرمندہ ہو گیا اس کی بات سن کر، اس کا سر جھک گیا۔ 5 روپے کے ایک چمکدار سکے نے کھنکھناتے ہوئے نعرہ لگایا، یعنی اب 5 روپے والا سکہ بھی بول اٹھایا کہانی کے آخر میں، اور کہتا ہے قائد اعظم۔ صندوقچی میں موجود سب نے چلا کر جواب دیا زندہ باد، یعنی سارے بڑے خوش تھے کہ ہمیں قائد اعظم کی وجہ سے فخر ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 59، 60 اور 61 اس کی پڑھائی اچھی طرح سے 2-3 دفعہ گھر میں کرنی ہے۔